السلام علیکم ویورز، آن لائن استاد.com کی جانب سے SEO کے ٹیوٹوریلز میں خوش آمدید دوستو۔ اپنے اس ویڈیو میں ہم جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو ہے بات کی اس کے اوپر آڈینس کے اوپر، ٹارگیٹ آڈینس کے اوپر۔ اب اس کے بعد جو ہے ہمارا SEO آن پیج کمپوننٹس جو اجزاء ہیں ہمارے آن پیج کے اندر، آن پیج کو ہم سٹارٹ کریں گے۔ اور آن پیج کا مطلب ہوتا ہے ویب سائٹ کے اوپر کام کرنا، یعنی ویب سائٹ کے اندر کام کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو کنٹینٹس ہوتے ہیں اور جو ڈیزائن وغیرہ ہے، ان ساری چیزوں پہ، یعنی کہ ویب سائٹ کے اندر جتنا مواد ہوتا ہے، جتنا سامنے سب کچھ ہوتا ہے، ویب سائٹ کے اندر کام کرنا آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو چیزیں ہمارے پاس شامل ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ڈومین نیم ہے، ٹھیک ہے، کہ ڈومین نیم ہمارے پاس کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح ہونا چاہیے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسری چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو ڈومین نیم کے حوالے سے چھوٹا سا جو ہے کچھ ڈیٹیل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ڈومین نیم تین جو ہے چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے ڈومین نیم کے اندر، ٹھیک ہے، تین چیزوں کا۔ باقی جو ہے آپ وہ نہ کرے، زیادہ پریشان نہ ہو، لیکن ان تین چیزوں کا ضروری آپ اس میں خیال کریں کہ نمبر 1، ڈومین نیم شوڈ بی ریلیونٹ ٹو دی ٹاپک۔ ڈومین نیم جو ہے وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ ٹاپک جیسا ہونا چاہیے۔ جو آپ کے بلاگ کا ٹاپک ہو، آپ کا بلاگ کوئی بھی ٹاپک پہ ہو سکتا ہے، کسی بھی موضوع پہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا بلاگ جو ہے وہ وال پیپر پہ ہو سکتا ہے، آپ کا بلاگ بلاگنگ پہ ہو سکتا ہے، آپ کا بلاگ میڈیکل پہ ہو سکتا ہے، آپ کا بلاگ فیشن پہ، واٹس ایور، لیکن آپ کا ڈومین نیم اس سے ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا بلاگ جو ہے وہ ہے فیشن پہ اور آپ نے اس کو کمپیوٹرز کا نام دیا ہوا ہے، computersTips.com، اور آپ جو ہے ادھر فیشن ٹپس دے رہے ہو، تو اس طرح نہیں ہوتا، آپ نے وہ ریلیونٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ جو ٹپ ہے وہ ہے کہ ڈومین نیم شوڈ بی ایزی ٹو ریممبر۔ کوشش کریں گے کہ ایسا ڈومین ہو جو کہ لوگ اس کو آسانی سے یاد رکھیں، ٹھیک ہے، آسانی کے ساتھ لوگ اس کو یاد رکھیں۔ اور جو بھی کسی کو بولے بھائی یہ سائٹ ہے آن لائن استاد.com، اس کو وزٹ کرو، ٹھیک ہے جی، اچھا یہ بھائی یہ سائٹ ہے، آپ وزٹ کرو Amer123.com، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ایزی نیم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ نام ایزی رکھیں تاکہ ریممبر لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ کل کو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، پھر وہ یاد نہیں رہتا ہو، بھائی یار یہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا، یہ تو اس طرح تھا، اس طرح تھا، اب دیکھو یار ذرا اس کو کال کرو، تو یہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کوشش کریں کہ ایزی نام ہو ریممبر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 پہ ڈومین نیم مسٹ بی ہیونگ پرائمری کی ورڈ، ٹھیک ہے جی۔ ایک پرائمری کی ورڈ جو آپ کے ٹاپک کا ہے وہ جو ہے اس میں ڈومین نیم میں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہم نے ایک ویسے ہی خیالی طور پہ، خیالی پلاؤ کے طور پہ جو ہے ایک سائٹ بنائی تھی، سوری سائٹ نہیں، یہ ایک ہم نے جو ہے وہ کیا تھا نا، ہم نے اپنے اس SEO کے ٹریننگ کے لیے ہم نے ایک ٹاپک سلیکٹ کیا SEO tutorials، اور ہم نے اس کے لیے سائٹ یہ بنائی SEO-tutorials.com، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسا ہے کہ یہ پرائمری کی ورڈ جو ہے ہمارے اس میں موجود ہے SEO tutorials، یہ پرائمری کی ورڈ ہے SEO tutorials، اور وہ جو ہے ہمارے پاس موجود ہے SEO-tutorials.com، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے بلاگ میں ہونا چاہیے، اٹ مسٹ بی دیر، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ کے پھر جو ہے ڈومین نیم جو ہے آپ کے جو رینکنگ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھے گی، اور آپ کے ڈومین نیم کی کی ورڈ کے اوپر جو ہے آپ کو ٹریفک ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک لائیو ایگزامپل جو ہے میں آپ کو یہاں پر دیتا ہوں اپنے گوگل میں آ کے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر ایک سرچ ٹرم کرتے ہیں، لکھتے ہیں گوگل میں کہ بیسٹ بلاگر ویٹ گیٹس 2013، جسٹ 2013 لکھ دیتے ہیں، کی ورڈ ہے جی، اس کو ہم نے وہ کیا۔ اب یہاں بہت سارے ویب سائٹس آ گئے، ٹاپ 5 اور ٹاپ 5 بیسٹ اور 7 کول اور پلانا نیچے آتے ہیں۔ ایک میری سائٹ بھی آئی ہوئی ہے، دیکھو یہ میری دوسری سائٹ ہے بیسٹ آن لائن استاد.com کے علاوہ بیسٹ بلاگر KPI.com، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں دیکھو جو ویٹ گیٹس انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے اس کا نام ہے فلوٹنگ سوشل میڈیا شیئرنگ ویٹ گیٹ فار ورڈ پریس بلاگس۔ یہ ورڈ پریس بلاگس کے لیے بیسیکلی، یہ کون سے بلاگس کے لیے؟ جو سوشل میڈیا شیئرنگ ویٹ گیٹ جو یہاں پر اس میری ویب سائٹ کے اندر یہ پوسٹ جو گوگل نے دکھایا ہے، یہ ایکچولی ورڈ پریس کے لیے، بلاگر کے لیے نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی میری سائٹ کو یہاں پر پہلے پیج پہ وہ کیا ہے، شو کیا ہے، کس وجہ سے کہ اس ڈومین نیم کے اندر بیسٹ بلاگر کا لفظ موجود ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، غور کریں تو یہ ویب سائٹ ڈومین نیم ہے بیسٹ بلاگر KPI.com، تو اس بیسٹ بلاگر کا ڈومین نیم کے اندر جو کی ورڈ ہے اس کی بنیاد پہ اس نے جو ہے یہ آپ کو شو کروا دیا ہے یہاں پر سرچ ریزلٹس میں، تو اٹس ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور نیکسٹ آپ نے اکثر جو ہے یہ مطلب ہے کہ یہ اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔
نیکسٹ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اچھا جی یہ تو ہو گیا، ڈزن میٹر، ڈزن میں کوئی بات نہیں، اگر ڈومین ڈاٹ کام میں نہیں ہو تو ڈاٹ نیٹ میں ہو جائے، اگر ڈاٹ کام میں سوری ڈاٹ کام میں نہیں ہے تو ڈاٹ نیٹ میں بھی صحیح ہے، ڈاٹ اورگ میں بھی صحیح ہے، وہ کوئی گوگل کے لیے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، سرچ انجنس کے لیے وہ جسٹ انفارمیشن کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آخر ڈاٹ کے بعد ڈاٹ نیٹ ہے یا اورگ ہے یا کیا ہے، یہ اس کے لیے آپشنل ہوتا ہے یہ چیز، ٹھیک ہے جی. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس میں آپ کو ڈومین نیم نہیں ملتی تو اس میں لے لے یا اس میں لے لے، ڈاٹ نیٹ میں یا ڈاٹ اورگ میں، سب ایک جیسے ریزلٹ ایک جیسے ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بلاگر ویٹ گیٹس ایک ویب سائٹ آپ نے لی ہوئی ہے، فار ایگزامپل بلاگر ویٹ گیٹس، اچھا نہیں یہ SEOtutorials.com، ویسے یہ تو میں نے پہلے لکھے تھے لیکن اب ہمارے پاس تو یہ سائٹ ہے نا SEOtutorials.com. اگر SEO ٹیوٹوریلز ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملتا یہ ڈومین، ٹھیک ہے، تو .com یہ اگر ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملتا تو یا تو ہم ڈاٹ نیٹ کر لیں، پھر بھی نہیں ملتا ڈاٹ اورگ کر لے، پھر بھی نہیں ملتا تو یہاں پر ڈیش لگا لے، اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لگا سکتے ہیں، یہ بھی ہمارا کی ورڈ وہی رہے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جسٹ ریممبرنگ کا تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا لیکن وہ بھی ایزی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، ایک ڈیش لوگ یاد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر SEO ٹیوٹوریلز 1 2 3 کر لے ہم تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، 777 کر لے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، 2 کر لے، 5 کر لے، لیکن یہ کی ورڈ ہمارے پاس ہونا چاہیے. یہ باقی 7 2 3 یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک سافٹ 82 ایک ویب سائٹ ہے، سافٹ ویئر کے حوالے سے سب سے بڑی جو بڑی بڑی ویب سائٹس ہے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈنگ کے حوالے سے، اس میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. اور انہوں نے 82 سافٹ انہوں نے لکھا تھا، تو سافٹ جو ہے وہ ڈومین نہیں تھا تو انہوں نے 82 کا اضافہ کیا. اس طرح وال پیپر کی سائٹس ہے، اب آپ بیسٹ وال پیپر لکھو یا وال پیپر لکھو، کچھ بھی لکھو، یہاں پر گوگل میں سرچ کرو، یہاں پر آپ کو وال پیپرز مل جائیں گے، یا جسٹ وال پیپر لکھو. ایسی سائٹس ہوتی ہے جو کہ انہوں نے جسٹ کچھ الفاظ کا اضافہ کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہاں پر آپ کو دیکھو w3wallpapers.com، تو انہوں نے w3 کا لفظ لکھا ہے اور یہ کی ورڈ ان کا آ گیا ہے اس میں. تو اس طرح کے الفاظ کا آپ اگر ایک ادھا اضافہ کر لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھو یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈنگ کے حوالے سے بہت بڑی سائٹ ہے اور رینکنگ بھی خاصی اچھی ہے، اور انہوں نے جو ہے 82 کا اضافہ کیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آپ اگر تھوڑا بہت اگر یہ ڈومین آپ کو ایگزیکٹ یہ نہیں مل رہا تو آپ تھوڑا سا اس کے اندر موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں. لیکن یہ 3 چیزیں ضروری ہے، یہ ریممبر کریں، یہ یاد رکھیں کہ ڈومین آپ کا اس طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور ایزی ٹو ریممبر ہو. تو امید ہے کہ اس سے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ وٹ آئی واز سیئنگ ٹو یو. اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے آئیں گے اور ڈیزائن آف دا ویب سائٹ کے اوپر جو ہے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.